اللہ 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تعبیر رویا بعد صلاۃ الصبح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لیرقى فارتقيت فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحناه
ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلفهم یا من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهناك منزلك قال فسما بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي هذا منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما زراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسرق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يهشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن و جی کانو یہاں آپ کے پاس الف ہے اس کے بعد؟ اچھا میرے پاس جو ہے وہ الف نہیں ہے تو کانو چلو شطر منہم حسن و شطر منہم قبیح یہاں میرے پاس الف ہے لیکن یہ پورا جملہ ہی اصل میں ہم الگ کر لیتے ہیں نا کہ پورا جملہ جب جو ہے نا وہ خبر بنے گا نا پورا جملہ تو اس وقت جو ہے وہ شطرن ہی کہیں گے ہیں جی اگر جملہ کانا کی خبر بنے تو کیا ہوگا؟ جملہ کے جو حرکتیں ہیں اور اعراب ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ بخاری سارے علوم کے بعد پڑھائی جاتی ہے تو اس لیے اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے
جو عنوان باندھا ہے، پھر اس کے بعد جو ترجمۃ الباب میں چیزیں لاتے ہیں، وہ اس کی جو ہے وہ جب ضرورت سمجھتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں. اور اسی لیے کہا تھا کہ اسی نے کہ بخاری کی فقہ جو ہے وہ اس کے تراجم میں ہے. تو اس لیے یہاں ایک ایک چیز کے اندر جو ہے وہ فقاہت موجود ہے. اور گرامر تو چونکہ امام بخاری اصل تو خیر عربی نہیں ہے، لیکن چونکہ عربوں میں اٹھے بڑے ہیں اس لیے تقریباً عربی ہی ہو گئے تھے. لیکن ویسے یہ امام شافعی کے علاوہ کوئی بھی بڑے اماموں میں سے عربی نہیں ہے. جی نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے غلام کی اولاد ہے امام مالک. اور صرف ایک شخص ہے سلمان فارسی، وہ ہے تو فارسی لیکن ویسے عربی شمار اس لیے ہوتا ہے کہ غلامی کی صورت میں ہی پلا بڑا ہے. اصل میں یہاں بہت ہی دقتیں ہیں. میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس کے اندر بڑی باریک باتیں ہیں. اب دیکھیے نہیں، ہم نے ویسے جو ترجمہ کر لیا تھا میں دوبارہ نہیں کرتا، لیکن انہوں نے تمام جن کو عذاب ہو رہا تھا ان تمام کا جب ذکر کیا تو اس کے اندر دیکھیے نا، پہلا تو اس میں یہ ہے کہ جو قرآن مجید لیتا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن سے غافل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فرض نماز میں بھی سستی کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، دونوں چیزیں. اصل میں بات یہ ہے حفظ قرآن کا یہ ایک حصہ ہے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک حصہ حفظ ہے. یعنی آپ جو ہے وہ اپنی یاد سے پڑھیں عن ظاہر قلب، یا آپ جو ہے وہ دیکھ کر پڑھیں. بس ان دونوں میں فرق اگر آپ کریں گے تو پھر جو ہے وہ حفظ الگ ہوگا اور جو عام پڑھنا ہے وہ الگ ہوگا. اصل میں یہ ساری باریکیاں ہیں. بچہ چھوٹا کرتا ہے وہ بعد میں اس کو نہیں یاد رہتا ہے. بچہ چھوٹا کر لیتا ہے چھوٹی عمر میں، جی اس کو بڑا ہو کے اس کو لین گولی ہوتی ہے، وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. بات یہ ہے، اس لیے یہ حدیث بڑی خوفناک ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ انسان جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اسے بھولنے کا عارضہ ہو تو کیا اس کا حال ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اتنے متشابہ ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ متشابہ یاد نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے یہاں بات جو ہے وہ ساری حافظے کی ہوتی ہے. اس حدیث سے مراد یہ لے لیں کہ جس نے نقل بھول گیا جس کو وہ گیا جہنم میں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. نہیں، میں آپ سے عرض کروں نا، ابھی آپ پڑھیں گے، ابھی آپ ان کی کیا تعبیر ہے وہ امام بخاری یہ روایت جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اس لیے میں اس کی اس وقت زیادہ وضاحت نہیں کرتا، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کے جو بزرگ ہیں ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے، پاکستان شامل ہونے کی وجہ سے پورا کشمیر بھی ہندوستان میں شامل ہے. اس لیے جو لوگ جو ہے نا وہ غزوہ ہند وہ بناتے ہیں کشمیر کی لڑائی کو. کشمیر کی لڑائی تو کہتے ہیں غزوہ ہند نہیں ہے، اس لیے کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے. اس وقت پاکستان تھا ہی کوئی نہیں، اور اس لیے کوئی جتنا بھی نام لیتے ہیں وہ ہندی، حتیٰ کہ عرب لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ ہندی کر کے بیان کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، ہاں جی کس میں نہیں، غزوہ ہند جو ہے وہ ہوئی تو پیشگوئیوں کی صورت میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت پہلے ہے. محمد بن قاسم کی جو غزوہ ہے نا وہ غزوہ ہند اصل میں، لیکن چونکہ جہادیوں کو ضرورت ہے اس لیے وہ کشمیر کے بارے میں اس حدیث کو بار بار بیان کرتے ہیں. اور بلکہ میرے محدث میں مدینہ اپنا جامعہ ام القرآن سے ایک فارغ ہیں، دکتوری ہیں سمجھیے، تو وہ انہوں نے ایک مضمون مجھے لکھ کر بھیجا
غزوہ ہند کے بارے میں. وہ غالباً خود کشمیری ہیں یا کشمیری کے قریب ہیں، انہوں نے بڑا زور لگایا کہ یہ جو ہے یہ کشمیر کی لڑائی ہوگی. تو حالانکہ میں نے جب ان کا مضمون چھاپا تو اس کے اوپر میں نے جگہ جگہ حواشی لگا دیے، اور وہ جو چیزیں اس پر اعتراض کی صورت میں پڑتی تھیں میں نے لکھ دی. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ جس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت پاکستان کہاں تھا؟ اس وقت نہ پاکستان تھا، اور اس وقت یہ کشمیر کوئی الگ نہیں تھا. اصل میں بر صغیر ہند جو ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ شامل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہندوستان بھی ہے، بلکہ بنگلہ دیش بھی ہے اور آسام بھی ہے اس کے اندر. تو اس لیے اللہ کے رسول نے جب فرمایا ہے تو اس وقت اس سے مراد یہ نہیں تھا. تو اس لیے غزوہ ہند تو آپ اس لیے لڑتے ہیں کہ تاکہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کا فرمان بنا کر جو ہے وہ پیش کریں. تو اللہ کے رسول کا فرمان تو ان کا فرمان تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کشمیر کی لڑائی اللہ کے رسول کی مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کو کشمیر تھا ہی نہیں اس طرح. یعنی اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی کہ کشمیر کا آدھا حصہ جو ہے یا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں ہو اور باقی جو ہے وہ ایک حصہ اس کا جو ہے پاکستان میں ہو، اور کشمیر کے اوپر جو ہے وہ مطلب وہاں لڑائیاں ہو رہی ہوں اور لوگ جو ہے وارداتیں کرتے بھی ہیں اور اس کے بعد انہیں شہید بھی کیا جاتا ہے. یہ ساری صورتحال ہے. تو سوال یہ ہے کیا ان احادیث میں جو غزوہ ہند سے متعلقہ ہے جی کسی حدیث میں کوئی ایسا اشارہ ہے کہ جو ہند سے مقابلہ کرے گا وہ باہر سے آئیں گے تو تب وہ غزوہ ہند ہوگا؟ اصل میں بات ہے کیا ہے؟ ہمیں نا ابھی تک نہیں، میں آپ کی ایک بات کرتا ہوں. غزوہ ہند جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کا جو اگر باہر بات بنتی ہو تو وہ زیادہ مناسب ہے. اندر کی بات اس لیے بنتی کہ پھر تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بنگلہ دیش کی لڑائی اور پاکستان کی لڑائی یہ بھی غزوہ ہند ہے. ہوئی ہے نا، آزاد ہوا ہے نا. اور اسی طرح کوئی اور علاقہ اگر آزاد ہو جائے گا تو وہ بھی غزوہ ہند بن جائے گا. اس لیے غزوہ ہند کا نہیں، میں آپ کو بتاؤں نہیں، یہ خارج. دیکھو بات سنو، اس وقت کشمیر نہیں تھا، اس طرح حالت نہیں تھی اور نہ پاکستان تھا. اب آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی مراد کیا تھی؟ آپ ذرا بات کریں، مشرک کے خلاف جنگ نہیں ہے، اصل میں جنگ ہے فتنہ باز کے خلاف. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اس کے لیے دیکھیں نا، میرے خیال میں آپ اس کو ذرا مجھے چلنے دیں، اس لیے کہ ساری بات یہاں ہو جائے گی. میں نے واسط وہ مضمون جو ہے وہ اس کے اوپر حواشی لگائے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیں. اور وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن میں نے جب اسے کہا کہ اس وقت کشمیر کہاں تھا، اس وقت پاکستان کہاں تھا، اللہ کے رسول نے یہ جو بات کہی ہے یہ ہند غزوہ ہند سے مراد، اور میں نے کہا وہ زیادہ قرین قیاس ہے محمد بن قاسم. تو اس لیے محمد بن قاسم تو آیا ہے نا عرب دنیا سے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسی طرح باریک نظر اگر ہو نا انسان کی، اور انسان ہر چیز کی گہرائی میں جاتا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے. چلیے اب میرے خیال میں آپ آگے چلیے. تو اب آپ نے جو ہے وہ اس کے بعد آگے پھر وہ شخص ہے، جی ہاں، جس ایک تو یہ ہے نا جس کا سر کچلا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کی باچھیاں جو ہیں وہ چیری جا رہی ہیں اور گدی تک. اور یہ جو تین چیزیں ہیں یہ آپ کے چہرے کے اندر ایسی موجود ہیں جہاں یعنی پھاڑ ہے، وہاں چہرے والا چمڑا جو ہے وہاں نہیں ہے. آنکھ ہو، ناک کے نتھنے ہوں، اور اس طرح منہ ہو، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے کنارے ہیں، یعنی اس کے اندر ہو کر بھی کنارے ہیں. اس اعتبار سے جہاں جو ہے اب کوئی آدمی کہے اس سے مراد باہر کی چیز ہے، اس سے مراد باہر کی چیز نہیں ہو سکتی. یہاں اندر کی بات ہے، یعنی اس کے چہرے کے اندر تین چیزیں ہیں. اسی لیے ہم لفظ بولتے ہیں نا سجد وجہ للذی شرح، سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ. ہاں جی، وصورہ بھی ہے. چلیے بعض روایتوں میں یہ
صبرہ بھی ہوگا، لیکن یہاں مراد جو ہے شکا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی چیز چیری جا رہی ہے، تو چیر جو ہے نا وہ ساری چیز کو پڑتا ہے، یعنی اس میں چہرہ شامل ہے، اس کے 3 جو اجزاء ہیں ان کو پھاڑ دیا ہے، باقی تو چہرے اگر آپ آنکھیں نہ بنائیں اور اسی طرح ناک نہ بنائیں اور منہ نہ بنائیں تو وہ اصل میں پوری شکل بنتی نہیں، اس کے اندر تصویر ہی نہیں ہوتی. تصویر تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر جو ہے وہ چہرہ بھی ہو اور اس طرح جو ہے وہ منہ بھی ہو. تو مصورہ ہوئی سے یہ لائے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے وہ بھی درست ہے. ابھی میں نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ روایت کہاں تک درست ہے. چلیے میں آپ ذرا مجھے چلنے دیں، میں نے اصل میں آپ کے لیے بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے، تو اللہ کرے وہ ہو جائے. میں آپ کو اصل میں یہ بتانے لگا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے جو علماء، یار چھوڑو، ہمارے ہندوستان کے جو علماء، دیکھو نا آپ کو بتاؤں کہ طالب علم کا کام یہ ہے کہ استاد کو دیکھے کہ استاد نے کتنی وضاحت کی ہے. اپنی طرف سے اگر آپ یہاں سوال کرنے لگ جائیں گے، بخاری جو ہے وہ آپ آگے بھی چھوڑ دیں پیچھے بھی چھوڑ دیں. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جتنا مناسب سمجھا یہ، ورنہ میں ہر چیز کو اگر بیان کرنے لگوں تو یہاں تو 20 میرے درس ہو جائیں گے. تو اس لیے ذرا دیکھیے نا، میں نے آگے چلنا ہے. چلیے اب اس میں یہ ہے کہ جس کو یہ چیرا جا رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو صبح کو گھر سے نکلتا ہے اور فیکذب القذبہ، بعض لوگوں نے قذبہ کا ترجمہ کیا ہے کوئی جھوٹ، حالانکہ قذبہ کے اوپر الف لام ہے، اور جو خود لفظ قذبہ ہے نا یہ آتا ہے مرت کے لیے، مرت کے لیے. آپ بھول گئے ہیں نا، وہ ایک ہوتی ہے مرت اور ایک ہوتی ہے حیات. مرت کے لیے جو وزن ہے وہ ہے فالا، اور جو حیات کے لیے وزن ہے وہ ہے فیلا. تو اصل میں یہ گرامر جو ہے جب تک جو ہے وہ یاد نہیں ہوگی. آپ نے تو ماشاءاللہ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، مجھے آپ بتائیے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. میں نے گرامر پڑھائی ہے، اس کے بعد میں نے حدیث پڑھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، وہ تو بہت دفعہ پڑھایا ہے. تو ویسے بھی میرے دروس لیکچر کی صورت میں بھی جتنے ہوتے رہے ہیں ججوں کو، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میں قرآن حدیث سے بیان کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں جو ہے وہ فرق کریں. چونکہ میں نے آپ کو پہلا جو درس دیا تھا اس میں نے یہ دیا تھا کہ شریعت اور فقہ میں فرق ہے. اب قذبہ سے مراد کیا ہے؟ قذبہ سے مراد ہے کوئی الف لام ہے، اور الف لام سے مراد جو ہے جہاں آئے وہاں خصوصیت ہوتی ہے. ہاں لیکن اس میں وہ گنجائش ہے، ایک عہد ذہنی ہوتا ہے اور ایک عہد ظاہری. عہد ظاہری ہے وہ تو معرفہ ہوتا ہے، اور جو عہد ذہنی ہے وہ اصل میں معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے لیکن وہ معرفہ ہوتا نہیں. اصل میں بڑی باریکیاں ہیں. میں اپنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کس طرح یہ چیزیں سیکھی ہیں اور اس کے بعد ہمیں یاد کیسے رہی ہیں. صاف سی بات ہے کہ میں اگرچہ کتابوں کو زیادہ نہیں پڑھاتا رہا، لیکن جو میرے لیکچر ہیں نا، اس طرح 20 سال لیکچر، کہیں اور میرے اس طرح لیکچر، اور لیکچروں کے اندر ایسے مسائل آتے رہے. اور چونکہ یہ ہندوستان ہے اور اس کا جو مزاج ہے نا ہندوستان کا، یہ فلسفیانہ مزاج ہے. عربوں کا مزاج جو ہے وہ ظاہری مزاج زیادہ ہے عبارتوں کو. اس لیے عربوں کے ہاں جو ہے وہ جس طرح بتاتی ہے نا رستہ، اور اسی طرح وہ رستے کے علاوہ جو ہے وہ ایک مکان کی نشاندہی کرتے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جن کا مزاج جو ہے وہ ظاہری نہ ہو. اس لیے کہ ایسے مزاج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ذہانت بڑھ جاتی ہے تو اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. یہ ساتھ ساتھ سلسلہ ہے. چلیے اب یہ زیادہ چیزیں جو ہے وہ، اب اس میں جو ہے وہ شخص جس کے چیرا جا رہا ہے وہ اب قذبہ سے مراد ہے ایک، یعنی مرت ہے یہاں مراد. تو مرت سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جو ہے وہ بناتا ہے، تراشتا ہے. یکذب کا ترجمہ جو ہے وہ تراشنے کے ہو گیا. ہاں جی، ہاں
کیا میڈیا بناتا ہے؟ میڈیا؟ آج کل میڈیا کی یہی حالت ہے۔ نہیں، میڈیا سب کچھ نہیں ہے. اصل میں میڈیا جو ہے نا وہ کس کا ترجمان ہے؟ سیاست کا ترجمان ہے. اور سیاست جو ہے وہ ہماری ہے ہی جھوٹ پر مبنی، اس لیے کہ یہ تو کیا بلی سیاست ہے. بس اب آگے چلیے، اس لیے کہ اس پر جو ہے وہ بڑوں پر تنقید ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا. آگے چلیے. اچھا جی، اس کے بعد پھر جو ہے یہ جو اس نے جھوٹ تراشا ہے، اس وقت تو اس نے گھر سے باہر نکل کر تراشا ہے، اور یہ پورے آفاق میں جو ہے وہ پھیل گیا. آفاق سے مراد وہ کنارے ہوتے ہیں جب ہمیں دور سے یہ آسمان یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے کنارے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی، لیکن اس لیے ظاہری طور پر تو یہی ہے کہ افق اس کو بولتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ عربی زبان میں اقطار بولتے ہیں. یہ ہمارا جو قطر ہے نا، قطر اب تو ملک ہے نا. چلیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے منہ میں جو ہے ایک اور شخص ایسا ہے جو خون جیسے دریا میں جو ہے وہ تیر رہا ہے. اچھا، وہ پہلے ہے. اور وہ جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، یہ وہ بدکار ہے، بدکار مرد اور بدکار عورتیں. اس کے بعد ہے کہ پھر وہ شخص جو دریا میں یا نہر میں جو ہے وہ تیر کر آتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پتھر اس کے منہ میں دے دیا جاتا ہے. اس منہ کو مارا ہو یا منہ کے اندر، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، تو وہ جو ہے وہ سود کھانے والا ہے. اب یہ جو سود ہوتا ہے نا، آپ یوں سمجھیے کہ یہ اصل میں سود خار جو ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہوتے. قرآن مجید میں ہے الذین یاکلون الربا لا یاکلون الا کما یاکل، پڑھیے، من المس، جس کو شیطان نے خپتی بنا دی ہے. اس طرح سود خور جو ہے اسے قطعاً کسی کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ جس کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، وہ کس حالت میں ہے. یہ پہلے یہ سلسلہ جو تھا نا ہمارے ملک میں بینکوں کا بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پٹھانوں کا بھی جو ہے وہ اکثر چلتا تھا. اور پٹھان جو ہیں وہ دیتے بڑے کھلے دل سے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ وصول کیسے کرتے، اس میں جو ہے وہ قتل و غارت بھی ہوتی. حتیٰ کہ جو آدمی اس طرح کام نہ ان کا کرتا، وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے آزاد علاقے میں اور وہاں جا کے قتل کر دیتے. اس طرح بڑی صورت حال ہے. آپ ذرا اپنے ذہن میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا ذہن کو وسیع رکھیے. اچھا جی، اور وہ شخص جس کا منظر جو ہے آپ کہیں گے نا بری صورت جس کی بدترین صورت ہے جی، وہ جو آگ کے قریب بدترین صورت کا ایک آدمی ہے، یا حسوہا یا یہوشوہا، وہ اس کو جو ہے وہ آگ کو بھڑکا رہا ہے جی. بیسا حولہا، اور اتنا وہ یعنی آگ کے سلسلے میں حساس ہے کہ اگر یہاں بھڑکا دیا ہے تو ادھر کا جو اگر شعلہ بجھا ہوا ہے تو وہاں بھی جا کے بھڑکائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں وہ دوڑے گا، یعنی دوڑ رہا ہے. اسی بیان اس کو کیا راوی نے، دوڑ. آپ یہ بتائیے کہ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ حدیث کے اندر الفاظ ضروری نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں. صحابی خبر دیتا ہے تو اپنے الفاظ بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو اسی لیے امام بخاری کی ایک روایت میں ایک نسخے میں یہ ہے، دوسرے نسخے میں یہ ہے، یہ جائز ہے. اور روایت بالمعنی کہ آج کچھ لوگ بڑے مخالف ہیں، غامدی وغیرہ جیسے یہ لوگ ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر روایت بالمعنی بہت ہے. آپ وہ قصہ جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہو، اس قصے کو دیکھیے، اس کے ایک الفاظ نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو جادوگروں کی آپس میں جو ہے وہ مقابلہ جو ہے، ہر جگہ پر الفاظ اس کے مختلف ہیں. اس طرح لوط علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ الفاظ کا اختلاف ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ نے روایت بالمعنی کی ہے. تو روایت بالمعنی اگر اللہ کرے تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتی نا.
یہ طریقہ اگر اللہ نے اختیار کیا ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، وہاں تو لازمی ہے کہ آپ جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہو، اور اگر وہاں کوئی گنجائش عربی زبان کی روح سے بنتی بھی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی قراتوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ عربی کی روح سے جو ہے جو قبائل کی جو بولیاں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں، نہیں، اس کے اندر جو کچھ بھی قراتوں کی صورت میں ہے وہ محدود ہے، اور اس کے لیے تواتر شرط ہے۔ اب اس کی جو بات ہے نا وہ انشاءاللہ اصول قرآن کی بات آئی تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں جو ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب یہ بھی ختم ہو گیا، اس کا نام مالک ہے نا، یہ جو جہنم کا دروغہ ہے، اور وہ جو لمبا شخص ہے ایک باغ میں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس کا چہرہ دیکھنا مشکل ہو گیا، تو جو ہے وہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو ہے وہ ذکر آیا، تو ویسے تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی یہاں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ویسے آپ کو بتاؤں کہ صرف حضرت ابراہیم پہلے نہیں ہے، آدم کی اولاد میں سے ہیں اور نوح کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم، تو اس لیے فرشتوں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہاں مراد ابراہیم ہے، تو اس لیے آپ یہاں ابراہیم مراد دیں گے، یہ نہیں آپ کہیں گے کہ بھی ہاں یہاں تو اور بھی بنتے ہیں، نوح بھی بنتے ہیں، آدم بھی بنتے ہیں، اور بڑی مشکلات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب قرآن مجید میں انا ارسلنا نوحا، یعنی قرآن مجید میں جو وحی کی ابتدا ہے نا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی، ہاں جی، اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ نوح کا ذکر کیا ہے، بھئی آدم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا آدم جو ہے وہ توحید والے نہیں تھے؟ تو اس لیے میں اصل میں نہیں، یہ غلطی نہیں ہے، یہ بہت عام ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے، قرآن مجید کی اب غلطی نکالیں گے آپ؟ وہ اسلام چونکہ شرک کی مذمت میں آئے تھے، اس لیے ان کی بات صاف ہیں شرک پیدا ہو گیا تھا، اس کی مذمت کرنا پڑی تھی ان کو، اس طرح سے یہ شرک بعد میں پیدا ہوا تھا، اور یہ جو آدم کی جو بات ہے اس کو محمد بن عبد الوہاب نے تو آدم کا شرک بنایا ہے، وہی کہ بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا۔ آپ بتاؤں اصل میں علماء کے اختلافات بہت ہیں، تو اس لیے آپ سارے اختلافات نہ کھولیے، مجھے اب اس کے میں قریب آ گیا ہوں جہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ تفصیل۔ تو اب ابراہیم جو ہیں یہ ہیں، اور ابراہیم کے گردا گرد اتنے بچے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو فطرت پر جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں۔ دیکھو نا، ایک تو ہر بچہ مولود سے مراد ہوتا ہے جو بچہ جو نیا پیدا ہوا ہو، اور مات علی الفطرہ وہ بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی بالغ ہونے سے پہلے جو ہے وہ مر جائے، فوت ہو جائے۔ تو اب یہاں لفظ فطرت ہے، ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ اب یہ فلسفے کا میدان ہے، لیکن یہ ہے کہ ابن تیمیہ دیکھیے، ابن قیم دیکھیے، اس طرح غزالی کو دیکھیے، یہ فلسفے کے بڑے ماہر تھے۔ ابن تیمیہ نے تو منطق کے علم کا رد کیا ہے، یعنی بنیادی چیزوں سے واقف تھے، تو ان کی کتاب ہے اپنا نقض المنطق، اور رد المنطقین بھی ان کی کتاب ہے، یعنی بڑی باریکیاں ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر منطق نہ پڑھی ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم کو ان کو ابن تیمیہ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہندوستان میں تو خیر اس کا بڑا اہتمام تھا، اور ہمیں تو اصل میں زیادہ احساس جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب ہم سعودی عرب گئے ہیں۔ وہ لوگ، ان لوگوں کو شدید چڑ تھی، اور خاص طور پر ان کا زور جتنا بھی تھا وہ عقائد پر تھا، تو اس اعتبار سے تو وہ چڑھتے تھے۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب فطرت کا جو لفظ ہے نا، یہ جو ہے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اردو میں بڑے غلط معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو وہ الفاظ چند ایک بتانا چاہتا ہوں جو الفاظ جو ہیں وہ صاف سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے ایک عرصہ جو ہے وہ ان چیزوں کا مطالعہ کیا، لیکن اب بھی میں نہیں کہتا کوئی میں حجت ہوں،
بات کوشش ہے، محنت ہے کہ فطرت، بلکہ میرے استاد جو 2 سال پاکستان میں رہے سعودی عرب سے آن کر، تو اکثر میں ان کے ساتھ ہوتا، ہم بازار میں پھر رہے ہوتے، یعنی کچھ چیزیں لینے کے لیے نئی سے نئی، چونکہ وہ تو آئے تھے نا باہر سے، شیخ محمد امان جو ہے وہ اسیوبی کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ میں ان سے ایسی گفتگو میں فطرت چھیڑ بیٹھتا، لفظ فطرت، وہ اس لیے کہ میرا ان چیزوں کا مطالعہ تھا. تو بات سنتے رہتے، ویسے انہوں نے میرا کبھی رد نہیں کیا، لیکن سنتے رہتے بس. لیکن ویسے یہ ہے کہ انہیں مشکل پیش آتی تھی. میں بتانا ہی چاہتا ہوں چند ایک لفظ. اب آپ دیکھیے، ایک لفظ فطرت ہے، ایک لفظ قدرت ہے، اور ایک لفظ ہے جبلت، اور ایک ہے طینت، اور ایک ہے شاکلہ. میں نے آپ کو جو ہے وہ 5 الفاظ بتائے ہیں، شاکلہ، اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا طینت، بد طینت، نیک طینت، یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے جبلت کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام لوگ نہیں سمجھتے کہ جبلت سے کیا مراد ہے. اب عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبلت سے مراد جو ہے وہ مخلوق ہے. اب مخلوق جو ہے اس میں ایسی مخلوق بھی ہے جس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. تو جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس کے بعد انسان روح کے پھونکنے سے میں بتا چکا ہوں کہ اس انسان کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. اور جب جان پیدا ہوتی ہے تو اس روح کے بارے میں جو ہے وہ بڑی باریکی ہے. اس لیے روح کا مسئلہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، لیکن میں سارے نہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک آدھے ایسے بیان کروں گا تاکہ آپ کا ذہن اس بات میں رہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مترادفات ہیں نا، اس پر بہت کم کام ہوا ہے. اور میں نے جو ہے وہ شاید آپ سے ذکر نہیں کیا، صہیب کا ذکر تو آیا تھا، لیکن میں نے بتایا نہیں. 2 کتابیں وہ خاص طور پر لینے کے لیے انگلینڈ سے آیا تھا. ڈاکٹر صہیب حسن کی میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگا ایک تو مولانا عبدالرحمن کیلانی کی مترادفات القرآن جو ہے مجھے چاہیے، اور ایک مجھے کتاب چاہیے ان کی الشمس والقمر بحسبان. مولانا عبدالرحمن کیلانی جو تھے، خیر میرے تو باپ کی جگہ پر ہے، بلکہ باپ ہی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے محنتی بھی تھے اور بڑے دور کی نظر بھی تھی. قرآن مجید کے مترادفات، یعنی جو لفظ مترادف ہوتے ہیں نا، مترادف کا معنی یہ نہیں ہوتا ہو بہو وہی معنی. مترادف کا معنی یہ ہوتا ہے جو سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہو وہ مترادف ہوتا ہے. ہاں جی، ہاں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے جی، اس کو بولتے ہیں ردیف. تو اس لیے مترادف کا معنی یہ ہے، سمجھیے کہ وہی معنی ہے. یعنی ان کے باریک فرق جو ہے نا، اب انہوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے، مترادفات القرآن. یعنی قرآن مجید میں وہ الفاظ جن کے معنی کا فرق ہے. بڑی ویسے ذہانت ہے، اور میں حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دعا تو خیر ویسے مجھے کرنی چاہیے، میں الحمدللہ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھتا ہوں. تو لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جو ہے بڑا کمزور ہے. تو جن چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے دوسروں کی چیزیں لی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے ہر آدمی کے ساتھ جو ہے وہ انسان مقلد تو نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ لگا رہے. بحثت میری یہ اپنی رائے ہے، روح کے بارے میں جو رائے ہے میری ان کے مطابق نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ خلیفہ، انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اسی کے قائل ہیں، مولانا مودودی سے لیا ہے. اور ایک موضوع تھا مزاربت اور مشارکت. یہ اقتصادیات میں 2 چیزیں ہیں. تو اصل میں ابتدا میں وہ مزاربت اور مشارکت کو جو ہے وہ مکروہ کہتے تھے، اور اصل میں یہ بات انہوں نے دی تھی ڈاکٹر اسرار سے. ڈاکٹر اسرار مزاربت کے قائل ہی نہیں تھے، نہ مزاربت کے قائل تھے اور نہ مزارات کے، نہ بٹائی کے قائل تھے. اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ جو تاسین ہے نا مولانا یوسف بن نوری کے داماد، ان کا ذہن دیا ہوا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی زمینیں جو ہیں یہ وہ نہیں ہیں،
جس طرح ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے کہ یہ تو زمینیں جو ہیں یہ خراجی زمینیں ہیں، اشتری نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے نکلتی ہیں. اب آپ کے لیے جو ہے وہ ایک ایک لفظ کا میں مفہوم جو ہے وہ کیا کھولوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح جو لوگ جو ہیں وہ علماء سے باتیں لے کر، اب ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اتنے ذہین تھے کہ کئی علماء کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے اندر جمع کیا ہوا تھا. تصوف کی بات ہو تو یوسف سلیم چشتی ہوتے تھے، اور اگر جو ہے وہ بات ہو اسی طرح فلسفے کی تو ان کے سامنے مولانا مودودی اور امین ناصر اسرائی ہوتے تھے. اور جو ہے قرآن مجید کا جو درس دیتے تھے ان کی تیاری امین ناصر اسرائی کی تدبر قرآن سے ہوتی تھی. تو اسی طرح جو ہے وہ ان کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ خود عالم دین نہیں تھے، لیکن اب لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ وہ عالم دین نہیں تھے. اصل میں آج یہاں جو تقریر کر کے اچھا بیان کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. میں ویسے چلیے آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں. ہمارے روپڑ میں تو خیر میں نے روپڑ دیکھا بھی نہیں، نام میں وہاں پیدا ہوا ہوں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے پتہ ہے یہ بات بھی لمبی ہو جائے گی، چلیے واقعہ نہیں بتاتی، لیکن باہر تو یہ چیزیں جو ہے نا اب آپ کے لیے، کیونکہ ایک نقطہ جو ہے وہ پرویزی ہے، میں اس کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. اور وہ نقطہ جو ہے غالباً غامدی کا بھی ہے، لیکن مجھے غامدی کی عبارت یاد نہیں ہے. وہ جو ہے وہ فطرت کے بارے میں ایک کہتے ہیں کہ تو ہے ہی بد فطرت، بولتے ہیں نا. حالانکہ جو فطرت ہے یہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، یعنی یہ فطرت جو ہے فطری مزاج کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اس لیے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہاں کیا بیان کیا ہے؟ یہاں کیا ہے کہ فطرت جو ہے وہ دین مضبوط دین ہے، اس کو بطور دین اسلام بیان کیا ہے. اور یہاں بھی حدیث میں یہی لفظ ہے کہ وہ بچے جو فطرت پر پیدا ہوئے اور فطرت پر مر گئے. ویسے تو بچہ ہر ایک فطرت پر بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، ماں باپ کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو چلیے جی، میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان کا مفہوم میں الگ الگ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، باقی تفسیر میں نہیں جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ اصل میں جو ہمارے لیے الجھن بنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سر سید نے ایک اردو زبان میں لفظ استعمال کیا ہے، اور لفظ استعمال کیا ہے فطرت کا. تو حالانکہ اس سے مراد فطرت نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ قدرت ہے. تو قدرت اور فطرت کا فرق کیا ہے؟ قدرت اللہ کی ہوتی ہے، تقدیر اللہ کی ہوتی ہے، اور جو فطرت ہے وہ انسان کی ہوتی ہے. تو اس لیے انسانی جو فطرت ہے وہ بھی اسلام ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اور بعض روایتوں میں یولد علی الاسلام بھی ہے، خواہ وہ تشریح کی صورت میں ہو. تو اس طرح جو ہے وہ فطرت اور چیز. اچھا، اب لفظ ایک اور استعمال کیا جاتا ہے، جبلت. اب آپ بتائیے نا کہ میں آپ کو اس دوران میں کہ میں آپ کو حدیث پڑھا رہا ہوں، اب میں آپ کو کتنا فلسفہ پڑھاؤں. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ جبلت کیا ہوتی ہے. جبلت کا لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا والجبلۃ الاولین، اور پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تو جبلت سے کیا مراد ہے؟ اصل میں جبلت سے مراد ہے وجدان یا وجدان. ہم عام طور پر اردو میں اسے وجدان کہتے ہیں، لیکن میں اپنے استاد کی بات جن کی میں سنا رہا ہوں آپ کو، میں جب وجدان کہتا ہوں کہتے ہیں نہیں وجدان. اب میں نے دونوں چیزیں لی ہوئی ہے، لیکن لفظ کی جو بات ہے وہ نہیں ہے زیادہ زوردار. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وجدان سے مراد ہماری اندرونی ہوتی ہے چیزیں. یعنی میں نے آپ کو حواس باطنہ بتایا ہے نا، 5 میں نے آپ کو بتایا حس مشترک، اور اس کے بعد خیال، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہم، اس کے بعد پھر نہیں
آپ کو میں نے جو ہے وہ جو 5 چیزیں بتائی ہیں اس کو وجدان کہتے ہیں. تو اس کے اندر ہاں ایک حص مشترک تھی اور ایک خیال تھا اور ایک وہم تھا، اور وہم کے بعد پھر ایک ظن ہے. تو گنتے وقت جو ہے وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جبلت جو ہے وہ جو ہے وہ معیار نہیں ہوتی. یعنی مقصد ہے کہ یہ جبلت سے مراد وہ معیار نہیں ہے کہ آپ جبلت کو کہیں کہ ہر ایک کی جبلت جو ہے وہ اسلام ہے. لیکن ایک فرق ہے، جانوروں کی جو جبلت ہے نا وہ تقریباً ان کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے. تقریباً میں ایسے ہی کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جو آپس میں ملاپ ہے، جنسی ملاپ، جانور ہر وقت کرتے ہی نہیں ہیں. جب ان پر کوئی خاص حالت آتی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ یہ گائے اور بھینسیں وغیرہ جب ان کو جو ہے وہ اس کے لیے ہم لفظ بولتے تھے نیا دودھ. نیا دودھ کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کو حمل ہو گیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر جو ہے وہ، چونکہ ہمارے گھر میں جانور ہوتے تھے تو ہمیشہ ہم جب لے کے جاتے ہیں نا تو ہمارے والد جو ہیں وہ ہمیں بیچ دیتے تھے ساتھ. اگرچہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی آپ اتنے صحت مند نہیں ہوتے تو ہمیں بیچتے کہ بھئی ٹھیک طرح دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہاں یہ عمل ہوا ہی نہ ہو تو واپس لے آؤ. چلو خیر، تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کے اندر فطرت اور جبلت ایک ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ جانوروں کی فطرت مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر شعور نہیں ہوتا جانوروں کے اندر، حالانکہ جانوروں کے اندر شعور ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، اس لیے کہ وہ فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے دینی کتابیں نہیں پڑھی تھی. تو میں اسی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر سید نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے لفظ فطرت سے. حالانکہ اس کے لیے انگریزی زبان کو اس نے کہا اس فطرت کا ترجمہ نیچر. حالانکہ نیچر ترجمہ فطرت کا نہیں ہے، وہ اصل میں ترجمہ ہے قدرت کا. نیچر سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ ساری جو دنیا کا نظام ہے ہمارے لیے وہ نیچر ہے، قدرتی نظام ہے وہ سارا. ہم وہ چیز جو قدرتی نظام ہوتی ہے ہم اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور جو چیز ہماری دخل اندازی ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ جبلت کہتے ہیں. تو اب جبلت جو ہے اس کے مقابلے میں فطرت وہ ہے جو انسانی اصل مزاج ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کی حامل ہے. جو اس مقصد کی حامل ہوتی ہے نا وہ جبلت ہوتی ہے، نہیں وہ ہوتی ہے فطرت. اور میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی تھی کہ عبداللہ بن عباس کو نہیں یہ سمجھ آتی تھی کہ فطرت کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کتنا عرصہ وہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے ساتھ، اور قرآن مجید کی کتنی ماہر ہیں تفسیر کے سلسلے میں یا تعبیر کے سلسلے میں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 عربی کا ترجمہ صحرائی ہے، دیہاتی نہیں ہے. تو یعنی میرے پاس 2 صحرائی ہے، یعنی عربی. میرے پاس آپس میں ان کا اختلاف تھا اور کہنے لگے جی ہمارا اختلاف جو ہے وہ دور کر دیں. ایک آدمی جو تھا اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے تو یہ کنواں بنایا تھا، لیکن یہ کنواں جو ہے جب بنتا ہے نا تو اس کی لپائی وغیرہ نہیں ہوتی. دیہات میں بہت کام ایسے ہوتا ہے کہ گڑھوں سے جو ہے وہ کنویں کا کام لے لیتے ہیں، پانی کو اکٹھا کر کے نا تو گڑھے بھر لیتے ہیں. اب ایک آدمی نے کہا جی میں نے اس کی یہ لپائیاں کی ہیں، یہ میں نے کام کیا، اس کو سنوارا میں نے ہے. یعنی اس نے جب بیان کیا تو وہ جو تھا نا پہلے والا جو ہے جو دعویٰ لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ انا فطرتہ. اب کیا یہاں ترجمہ ہے؟ ہاں، یہ جو اصل ہے وہ میرا ہے. تو اس لیے فطرت سے مراد انسان کا اصل ہے، اور انسان کا اصل جو ہے وہ توحید ہے. اور اس لیے کہ وہ جو الارواح جنود مجندۃ کی بات ہے نا، اس میں وہ بھی ہے. اب آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی، مجھے دکھا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سو رہے ہیں.
میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتا دی ہے کیونکہ میں نے اس کے لیے بڑی کتابیں پڑھی ہیں. شروع میں جو تھا جب اس کی پوری تحقیق نہیں رکھتا تھا، اتنی کتابیں پڑھی ہیں اس کے حق میں، اس کے خلاف میں. تو یہ جو ہے نا سر سید کو ترجمے میں بڑا کام آیا لفظ فطرت. وہ مانتا نہیں تھا، معجزات نہیں مانتا تھا، اور اسی طرح کہتا تھا کہ ہم قانون کے پابند ہیں. لیکن میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان کے بعد میرا ذہن یہ بنا ہے کہ اصل میں اللہ بے نظم کام تو نہیں کرتے، لیکن ویسے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا نظم صرف وہ نہیں ہے جو یہاں ہے. اللہ کا نظم جو ہے اس سے ماورا ہے. اللہ کی جو مابعد طبیعت ہے نا، ہاں جی، سر سید کا نظریہ یہ سر سید کا نظریہ یہ ہے کہ یہی نظام ہے. ہاں جی، یہی ہے. آپ پڑھیں نا جی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھی تھے، اللہ انہیں غری کرامت کرے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، ویسے بڑے ہی خوش مزاج تھے، اللہ ان کو لے گئے. میرے ساتھی تھے وہ، یہاں بہت ساتھی تھے. تو خاص طور پر جب ایسی بات ہوتی ہے نا تو ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ قدرت جو ہے یہ اللہ کا فعل ہے. تو اللہ کی کلام اور اللہ کا فعل یہ آپس میں مختلف نہیں ہو سکتے. کیا مطلب اس کا؟ یہ بالکل سر سید کی بات ہے. وہ حدیث بھی تھے، جماعت اسلامی سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور بہت بڑے افسر لگے رہے ہیں وہ. تو اس طرح اس موضوع کو جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. میں نے آپ کو بس بتا دیا کہ جبلت سے مراد جو ہے وجدان ہے، اور وجدان نہیں بلکہ اس کے اندر انسان کی وہ حالت ہے جو فطری حالت نہیں ہے. بل جبلت الاولین سے مراد تو یہ ہے پہلی مخلوق، جو اس سے پہلی مخلوق گزر چکی ہے. دیکھیے نا، اس کے لیے الفاظ یہ ہیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جی، یہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ بیان تو کر رہا ہے اصحاب الایکہ کا، اور آپ اصحاب الایکہ کے کون ہیں؟ نبی شعیب علیہ السلام. تو اب وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا ان کے لیے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور یہ تبخسوا الناس جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سود نہ لو، سود کا لین دین نہ کرو. بخس جو ہے وہ اصل میں وہی لفظ جو ٹیکس ہے نا، اس کے اندر کئی نقطیں آ جاتی ہیں، مکس، ٹیکس اور ہے جی ہاں بخس بھی. اس بخس کا معنی ہوتا ہے نیچے اوپر، کیونکہ سود جو ہے نا وہ سرمایہ کے اندر اوپر نیچے ہوتا ہے نا، کبھی سرمایہ میں اضافہ کر دیتا ہے، بلکہ لفظ خراج بھی ہے ایک. تو خراج اسے کہیں گے جو متعین نہ ہو، یعنی زکوٰۃ متعین ہوتی ہے نا، خراج متعین نہیں ہوتا. اس لیے جن لوگوں نے کتاب الخراج لکھی ہے انہوں نے صرف زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حکومتی ذرائع آمدن تمام کے تمام ذکر کیے. تو چلیے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا فطرت کی، اس کے لیے میں نے بڑی تلاش کی انگریزی میں. انگریزی کے لیے مجھے کوئی لفظ نہیں ملا، اور ہاں فطرت کے لیے میں سمجھ گیا کہ اصل میں چونکہ وہاں یہ لفظ استعمال ہوا، یہ عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جس کے لیے انگریزی مجھے کوئی یاد نہیں. لوگ جو اس کی وہ کر لیتے ہیں جبلت، اور جبلت کی جو انگریزی ہے نا وہ کر لیتے ہیں. تو میرے پاس جو ہے نا وہ اسم ظفر جب پڑھتے تھے تو میں نے اس میں وہ پڑھتے کیا تھے، اصل میں روزانہ آ جاتے تھے اور میرے پاس جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے تھے. تو کافی عرصہ جو میرے ساتھ رہے، اللہ کا شکر ہے ابھی تک میرا ان سے پیار موجود ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جو لفظ ہے نا فطرت، اس کی انگریزی بتائیں. میں نے کہا آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے، میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں بتایا انہوں نے. تو بہرحال اس طرح کی جو چیزیں ہیں. چلیے جی، آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، ٹائم تو گزر گیا سارا کے سارا. اچھا، ابراہیم کی مثال کیوں دی ہے؟ اصل میں حضرت ابراہیم
جو ہے وہ توحید کے اوپر جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں بہت نمونہ بن گئے تھے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ اتمہن کا معنی یہ ہے کہ تمام آزمائشوں میں جو ہے وہ پورے اترے. 100%. ہاں یہ جو بات ہے نا، حالانکہ ان کے 3 جھوٹ بھی ہیں، لیکن نہیں، وہ جھوٹ جو ہے وہ ان کے لیے حرام نہیں ہے. آپ پڑھ چکے ہیں سارا کا واقعہ سارا. جھوٹ ہے معیار نبوت کے اعتبار سے، ہیں یہ معیار نبوت کے اعتبار سے جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں ہے. چلیے جی ماشاءاللہ. میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کا نام اس لیے آیا ہے، تو مجھے اس کے اندر ابھی تک الجھن درپیش ہے. وہ یہ ہے کہ کیا ابراہیم کا قد بھی 60 میٹر تھا، یا 60 اس کو بولتے ہیں بازو، یعنی ذرا جو ہوتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں، یعنی یہ گز سے آدھا ہے. یہ گز 2.5 فٹ کا ہوتا ہے. ہیں گز 2.5 فٹ کا ہوتا ہے. نہیں، گز ہوتا ہے 3 فٹ کا، اور جو ہوتا ہے نا میٹر، یہ 3 تقریباً 4 انچ کا ہوتا ہے. ہاں یہ بڑا ہے میٹر جو ہے، یعنی کلو کا جو حساب ہے نا وہ بڑا ہے جو انگریزی حساب ہے اس سے. میٹر بڑا ہے، گز چھوٹا ہے. ہاں وہی نا. بس آپ اب میرے خیال میں زیادہ آپ جو ہے وہ تھوڑی سے مجھے آگے چلنے دیں. تو اب یہ وہ بچے ہیں. اب دیکھیے یہ پوری کی پوری گفتگو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے جب نبی اکرم خواب اپنا سنا رہے ہیں نا، اور تو بعض لوگوں نے یہ کہا، فقال بعض المسلمین جی یا رسول اللہ و اولاد المشرکین، کہ آپ کا جو انداز ہے وہ تو یہ ہے کہ مشرکوں کی اولاد جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گی. حالانکہ اس کے اندر بڑا اختلاف ہے اصل میں. معتزلہ کہ ہاں اتنا اختلاف ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن صحیح بات یہی ہے بخاری کی روایت کے مطابق کہ مشرکوں کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری جنت میں جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بلوغت سے پہلے، اور اگر بلوغت آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اور بڑی یہ باتیں بہت ہی لمبی ہیں کہ بلوغت کی بھی کیا عمر ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بلوغت کی جو اپنا عمر ہے نا وہ 25 سال ہے. 25 سال. 25 سال نہیں 25 سال، اور بعضوں نے 40 سال لیا ہے. اور یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. بلوغت کی عمر جو ہے وہ جب اس کے جو ہے وہ بال آ جاتے ہیں نا، گندے بال جنہیں ہم کہتے ہیں، گندے بال آ جائیں تو بالغ ہو جاتا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ احترام ہو جائے، بالغ ہو گیا. سوال میں ہے کہ اس کا تعلق، اب آپ اس کو آگے نہ بڑھائیے سوالوں کو، انشاءاللہ ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ بات لمبی ہے، میں نے آپ کو اتنا بتایا کہ 5 لفظ الگ الگ ہیں. اصل میں میرا جو ہے نا وہ مزاج وہ میرے استادوں نے بنایا ہے. وہ ہمیشہ مجھے باریک چیز میں لے جاتے تھے، تو مجھے باریک چیزوں کا پھر میرا ذہن نہ کھلتا تو میں اس کے لیے بہت مطالعہ کرتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان چیزوں کا مطالعہ کم از کم ہے. باقی اتھارٹی تو جو ہے وہ اہل علم ہی ہے، میں تو اصل میں طالب علم ہوں. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کی اولاد، تو آپ نے فرمایا وہ اولاد المشرکین، اولاد مشرکی کی اولاد بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گی. یہ بھی حضرت ابراہیم، یہ وہی ہیں جو فطرت پر فوت ہو گئے، اولاد المشرکین. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِّنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِّنْهُمْ قَبِيحٌ، اور وہ لوگ جن کا شطر سے مراد یہاں یہ نصف کر لیں، نصف جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا، اور نصف جو تھا وہ بہت ہی بدصورت تھا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا آخر کا، یہ بڑا قیمتی ہے، بڑی تسلی دلانے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال بھی ہیں اور جن کے بد اعمال بھی ہیں. ہاں جی، قرآن مجید میں کیسے ہے؟ وَآخَرِينَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، طرف پڑھیے جاتے
ہاں لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اصل میں ان کے بارے میں جو ہے وہ قانون تو یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی برائیوں کی سزا مل سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حدیث جو ہے کتنی تسلی بخش ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو آدمی تھے نا جنہوں نے جو مجھے پہلے ملے تھے یا استقبال کیا تھا، تو وہ آدمی جو تھے جب دریا میں کودے ہیں سارے کے سارے، اصل میں دریا جو تھا نا، اب میں فوری تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو کوثر ہے نا، یہ کوثر جو ہے وہ جنت کا دریا ہے، اصل میں جنت سے پھوٹا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں کوثر سے جو ہے اس کا پانی پلائیں گے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کل میں نے ایک لفظ بولا تھا، میرا خیال یہ تھا کہ نہیں کہیں غلط نہ ہو جائے، تو اس لیے میں جو ہے وہ، لیکن یہ ہے بڑی آپ کے لیے تسلی بخش کہ جن کے اعمال ملے جلے ہیں. کیا مطلب؟ نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں. تجاوز اللہ عنہم، اللہ نے ان سے تجاوز کیا. کیا مطلب؟ کہ جب وہ اس نہر میں کود گئے نا، بھائی بات تو وہی ہے نا، تجاوز اللہ، نہر میں کودنے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے ان کو، دیکھیے ان کا واقعہ یہی ہے کہ وہ جب تھے نا تو آدھے جو ہیں وہ بدصورت تھے اور آدھے خوبصورت تھے. تو نہر میں جو انہیں حکم دیا گیا کہ کود جاؤ، قاؤ فی ہے، اس کے اندر کود جاؤ، یعنی واقعہ سے ہے نا، اس کے اندر کود جاؤ. جب وہ کود گئے تو پورا ان کا جسم جو ہے وہ خوبصورت ہو گیا. یہ آپ کو بتاؤں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا آنکھوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. چلیے آج کی جو بات ہے نا، مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ آنکھیں اگر کھلی بھی رہی ہیں نا تو سب کے دماغ میں نہیں اتری یہ بات. ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ رحم کرے سارے پر، سب پر رحم کرے، لیکن میں جو ہوں نا الحمدللہ ذہنی اعتبار سے بہت زیادہ، آپ بھی ماشاءاللہ ایسے ہوں گے، لیکن میں بڑا پریشان رہتا ہوں باتوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاج ایسا ہے کہ وہ بات بھی لو، وہ بات بھی لو. حدیثوں کو تو میں اصل میں جو ہے وہ ایک حدیث سن کر بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح میرے پاس ساری حدیثیں جو ہیں وہ اس بارے میں ہیں وہ جمع ہو جائیں. اس کے بغیر میں اس کا مفہوم گہرائی میں نہیں جاتا. دوسروں کو دیکھا کہ وہ ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں، اس پر گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہیں، مگر میں نے یہ دیکھا کہ نہیں، میں گہرائی میں جائے بغیر جو ہے وہ کسی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ مجھے تسلی نہیں ہوتی. تو الحمدللہ یہ اب مزاج کا حصہ ہے. میں نے آپ کو بتایا ہوا، میں ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا، خاص طور پر جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا نا تشہد میں، تو وہ ایسے ایسے انگلی کر رہا تھا، ایسے ایسے. آج چھوڑیے کانا یحرکھا، یہ لفظ ہے جس سے غلطی کھاتے ہیں کہ یہ ماضی استمراری ہے، اور ماضی استمراری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ بات درست نہیں.